حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسرت و بشاشت کے آثار تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چمک دمک اور خوشی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، ہاں، آج میں کیوں کر خوش نہ ہوں گا کہ میرے رب کریم کی طرف سے ایک آنے والا میرے پاس آیا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود بھیجے، اس کے عوض اللہ پاک اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور اسی درود پاک کی مثل کو اس شخص پر لوٹاتا ہے، یعنی اللہ پاک خود بھی اس بندے پر درود بھیجتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک بار پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر آپ مسکرانے لگے اور ساتھیوں سے فرمایا، کیا تم مجھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھو گے نہیں کہ جس نے مجھے مسکرایا؟ اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کس چیز کی وجہ سے مسکرائے تھے؟ آپ نے فرمایا، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے قریب ہی وضو فرمایا تھا اور فراغت کے بعد مسکرائے تھے، اور صحابہ سے فرمایا تھا، تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ کس چیز نے مجھے مسکرایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے آپ کو مسکرایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب وضو کا پانی منگوائے پھر اپنا چہرہ دھوئے تو اللہ پاک اس کے چہرے کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، پھر اپنی کوہنیاں دھوئے تو کوہنیوں کے، سر کا مسح کرے تو سر کے، اور قدموں کو دھوئے تو قدموں کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو میں نے بھی انہی کی ادا کو ادا کیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں اپنی گڑیاں گھر کے ایک دریچے میں رکھ کر اس پر پردہ ڈالے رکھتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے دریچے کے پردے کو اٹھایا اور گڑیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب کیا ہے؟ میں نے عرض کی، میری بیٹیاں ہیں۔ ان گڑیوں میں ایک گھوڑا ملاحظہ فرمایا جس کے 2 بازو تھے۔ فرمایا، کیا گھوڑوں کے بھی بازو ہوتے ہیں؟ میں نے عرض کی، کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے گھوڑے تھے اور ان کے بازو تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتنا تبسم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ ایک دم ایک بدوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور اتنے زبردست جھٹکے سے چادر مبارک کو کھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم و نازک گردن پر چادر کی کنار سے خراش آ گئی۔ پھر اس بدوی نے کہا، اللہ پاک کا جو مال آپ کے پاس ہے، آپ کے حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بدوی کی طرف توجہ فرمائی تو کمال حلم و عزو سے اس کی طرف دیکھ کر ہنس پڑے، اور پھر اس کو کچھ مال عطا فرمانے کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ قرآن کے برق کی طرح صاف تھا۔ ہم نے کوئی منظر ایسا نہ دیکھا جو ہمیں اس رخ انور کے اس منظر سے زیادہ خوشگوار ہو جب چہرہ مبارک ہم پر نمودار ہوا۔